علامہ محمد اقبال کی ذاتی نوٹ بک اسٹرے ریفلیکشن میں سے ایک اور انٹرسٹنگ پیراگراف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہیگل، گوئٹے، بیدل، غالب اور ورڈزورتھ کا میں بہت احسان مانتا ہوں، ان کے بہت بڑے قرض ہیں میرے اوپر۔ ہیگل اور گوئٹے نے مجھے چیزوں کے حقیقی روپ دیکھنے میں مدد دی۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اشیاء میں ایک شاعر کیسے اپنا خیال داخل کرتا ہے، ایک شاعر کیسے کسی سائنسی شے جو پہلے سے جان لی اس کو دوبارہ سے کیسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ گوئٹا کا بھی نام آ رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ خود بھی شاعر ہیں، لیکن گوئٹے نے سائنس کے اوپر بھی گہری نگاہ رکھی اور سائنس کے اوپر بھی کئی پبلیکیشنز کی جس میں ان کی کلرز وغیرہ کی تھیوریز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ نے دوبارہ کہا کہ جی ہیگل، گوئٹے، بیدل، غالب اور ورڈزورتھ کا، ارے بھائی اقبال احسان مند ہے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ ہیگل اور گوئٹے نے مجھے اشیاء کا حقیقی روپ دیکھنے میں مدد دی، ہاؤ ٹو گو ان سائڈ آف تھنگس، چیزوں کی طرف رجوع کیسے کیا جائے شاعرانہ طور پر۔ تو ہیگل اور گوئٹے علامہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ چیزوں کی طرف رجوع کیسے کیا جائے، چیزوں کی طرف بڑھا کیسے جائے، اور خصوصاً چیزوں کے جو ظاہری روپ ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے چیزوں کے وصف کو ہٹاتے ہوئے ان کی حقیقت کی طرف کیسے جایا جائے۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ جو غالب اور بیدل ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مشرقیت کیسے بحال رکھوں اس سائنسی یلغار کے دور میں، یعنی سائنس کی بڑھتے ہوئے دور میں میں اپنی جو اورینٹل سپرٹ ہے، اپنی مشرقی روح کو کیسے اپنے اندر بحال رکھوں کہ میں اس کو کہیں سرنڈر نہ کر دوں، یعنی کہ میں چیزوں کو جو مشرقی تہذیب سے دیکھنے کا زاویہ ہے کہیں اس کو سرنڈر نہ کر دوں۔ اور آخر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ورڈزورتھ کا ذکر، جس کے لیے ہم اصل میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، پہلے والی باتیں بس تمہیدی تھیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ ورڈزورتھ نے مجھے نوجوانی کے دنوں میں الحاد سے بچایا، ورڈزورتھ نے مجھے ایتھیسٹ ہونے سے بچا لیا۔ میں ایتھیسٹ ہوتا اگر نوجوانی کے دنوں میں ورڈزورتھ کو نہ پڑھتا۔ اب یہاں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ورڈزورتھ میں ایسی کون سی خوبی ہے، جو شاعر تو وہ ہیں، ہم بچہ جانتا ہے، لیکن وہ کون سی خوبی ہے جو الحاد سے بچا لیتی ہے؟ تو وہ ہے کہ وہ قدرت کے شاعر ہیں، وہ نیچر کی پوئٹری کرتے ہیں، وہ قدرت کے اندر ایک روحانی، ایک میٹافزیکل، ایک ٹرانسینڈنٹل ویو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ وہ مادی ہیں اور لیکن مادیت سے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ وہ مٹیریل ورلڈ میں ایک ایسا نیا معنی دیتے ہیں جو ہمیں اس دور کے مٹیریل میننگ سے بچا لیتی ہے۔ تو ورڈزورتھ کی مادیت ہمیں اس دور کی کنزیومر نیچر کی مادیت سے بچا لیتی ہے۔ تو جب ہم علامہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ بانگے درا کی پہلی نظم ہمالہ ہے، یا جب آپ ساکی نامہ میں جائیں یا آپ دیکھیں تو علامہ کے بیش بہا استعارے پھول ہیں، پہاڑ ہیں، اور علامہ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ریزمبلنس سے انسانی زندگی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اور کئی ریسرچ پیپرز ہیں اس کے اوپر جو یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ شاید علامہ نے ورڈزورتھ کا یہ انداز بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کو پھر ہمارے سامنے بھی رکھا۔ تو ورڈزورتھ کی شاعری میں جس طرح قدرت کا تحفظ کیا گیا اور جیسے نیچر کو پریزرو کیا گیا ہے اور جیسے نیچر کی تعریف کی گئی ہے، اور اس دور میں جس میں ہم صرف اینیمل آف یوٹیلیٹی بن چکے ہیں، ہم ہر شے میں افادیت دیکھتے ہیں، علامہ نے ورڈزورتھ کی تعریف کرتے ہوئے اس انتہا کو پہنچے اور کہا کہ ورڈزورتھ نے مجھے نوجوانی کے دنوں میں الحاد سے بچا لیا۔ میں ایتھیسٹ ہو جاتا اگر نوجوانی کے دنوں میں ورڈزورتھ کو نہ پڑھتے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب قلم اٹھائے اور بانگے درا شروع کی ہے تو وہ ہمالہ سے شروع کی ہے۔ علامہ نے قدرت کے منظر کو دوبارہ ہمارے سامنے رکھا اور کہا وہ پہاڑ جس کو تم کئی بار دیکھ چکے ہو، اب صرف میری نظم کے لینس سے دیکھو، یہ نیا پہاڑ تمہیں نظر آئے گا۔ کہ علامہ نے کہا وہ درخت جو کہ تمہارے گھر کے باہر موجود ہے، آج اس درخت کو آنکھوں سے مت دیکھو، آج اس کو ذرا میری شاعری سے سن کے دیکھو، تو تمہیں احساس ہوگا وہ درخت ایک نیا روحانی میٹافزیکل معنی رکھے ہوئے ہے جو کائنات کے ساتھ تمہارا ایک نیا اخلاقی رشتہ استوار کر دے گا۔ تو ہمیں ورڈزورتھ کو بھی پڑھنا چاہیے اور اقبال کو بھی، اور اس بات کو ضرور سیکھیں کہ اقبال کیسے مغربی مفکرین کو استعمال میں لاتے تھے اور اس زمانے کے مسلمانوں کو ان ناموں سے متعارف کرا دیتے تھے۔